سننے والے دوستوں ساتھیوں کو آداب سلام۔ آج ایک بات ذہن میں آئی کہ اگر ہمارا رویہ ویسا ہوتا جو کہ پاکستان میں ہے اور بہت دہائیوں سے بڑھتا ہی جا رہا ہے، کہ اگر یہ انٹرنیٹ نہ ہوتا، اگر ہمیں باہر ملک کا پتہ نہیں چلتا، اگر ہمیں دوسری ایجادوں کا پتہ نہیں چلتا، تو ہمارا تو ایسے ہی چلنا تھا۔ جو بھی یا مسلمان ملک جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہے، وہ تو ان کا ایسے ہی چلنا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بیماری ہوتی تو ہم کہتے تو یہ تو خدا کی طرف سے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ یا کوئی زلزلہ آتا، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی قسم کی مصیبت آتی، کچھ بھی ہوتا۔ ابھی کتنی بیماریوں کے وائرس کے علاج دریافت ہوئے، کتنا لوگوں نے سوچا کہ ہم زندگی کو کیسے مزید اس میں سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے گاڑیاں بنائیں، جنہوں نے بجلی ایجاد کی، جنہوں نے انٹرنیٹ بنایا، جنہوں نے جی پی ایس کے آپ اپنا راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ پہ اللہ مدد کرتا ہے، آپ کا جی پی ایس وغیرہ گوگل یہ کیا ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہے راستہ کہ کہاں جاؤ، کہاں پہنچو۔ یہ بات مجھے 2018 میں شدت سے محسوس ہوئی کہ ذریعہ کیا ہے مدد کا آپ کی۔ بہرحال تو اگر ایسے ہی رویہ ہوتا تو جو بھی بیماری ہوتی، جن کے علاج بعد میں کوڑ ہو گیا، دوسری بیماریاں ہو گئی، ڈاکٹر رتفاؤ کی بھی یہاں پہ ایک ذہن میں آ رہا ہے نام، اور دوسری بہت ساری ہیں، آئنسٹائن ہو گیا، نیوٹن ہو گیا، کوپرنکس ہو گیا، اور بہت ساری جنہوں ایڈیسن ہو گیا۔ تو ہماری تو وہی حالت ہوتی، یا معاشرے کی تو وہی حالت ہوتی کہ وہی گدھوں گھوڑوں پہ سفر کرتے، وہی اندھیروں میں رہتے، کوئی لائٹ نہیں، اور کسی سے ملنا ہوتا بھی 2-3 مہینے لگا کہ وہاں پہنچ کے مل کے پھر آتے۔ ابھی تو آپ فون پہ ڈائریکٹ ان سے دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، جیسے وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ساری سہولتیں کس نے کی؟ انہوں نے کی جن کا یہ رویہ نہیں تھا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، اپنی کوشش سے چینج لا سکتے ہیں، اپنی کوشش سے۔ تو یہی رویہ کی سخت ضرورت ہے پاکستانی معاشرے کو، کہ وہ اپنے بچوں میں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کرتا ہوں، نہیں آخرت ضروری ہے، نہیں آپ یہ اس طرح کے میسیجز بھیج سکتے ہیں، اتنے درود پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اتنا کریں گے تو یہ ہوگا۔ بھائی سب مرنے کی باتیں سکھا رہے ہو، ان کی اتنی لمبی زندگی 60-70 سال وہ ویسٹ کر رہے ہو۔ ابھی سے یہ مرنے کے بعد والی سوچ ابھی سے ان میں پنپ رہی ہے، جو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے بھی یا نہیں۔ چلو ہے، مان لیتے ہیں ہے، بالکل ہے، لیکن اس زندگی کا کیا؟ اس میں آپ کچھ نہیں کرو گے۔ اس نے آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے، انسان نے کس طرح ترقی کی، انسان کی سوچ کیسے چینج ہوئی، انہوں نے کیسے دنیا میں سہولتیں پیدا کی، خوشحالی پیدا کی، کتنے مسائل کو جو ہے فیس کیا، اور اس پہ اس کا حل نکالا۔ تو ایسا رویہ جو سائنسی رویہ ہے، یہ اپنے بچوں میں پیدا کریں، یہ اپنے آپ میں پیدا کریں۔ یہ جو ہر چیز کا ہوتا ہے کہ یہ دعا سے حل ہوگا، یہ اس سے حل ہو جائے گا، یہ پڑھنے سے حل ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ اتفاقاً ہو اگر جاتا ہے تو اس کی وجہ نہیں ہوتی۔ اور جیسے ڈپریشن ہے یا یہ ہے، خود ایک بڑے مولانا کا بیٹا مر گیا نا اسی ڈپریشن کی وجہ سے، تو ہو جاتا وہ صحیح ان دعاؤں سے، ان چیزوں سے، اس نے خودکشی کی ہے، اور جس کو آپ حرام موت کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا جنازہ بھی ہو گیا، کیونکہ وہ امیر آدمی تھا، وہ غریب کا بیٹا نہیں تھا۔ کوئی اور ہوتا تو آپ اس کو، تو یہ مفاد کی باتیں ہوتی ہیں مطلب۔ لیکن اس کا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کا جنازہ ہوگا، بالکل ہونا چاہیے، سب کا احترام ہونا چاہیے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور دکھ میں بھی اس کی شریک ہونا چاہیے، ایک باپ کے لیے بہت ہی ایسا مقام ہوتا ہے۔ لیکن اس کا رویہ آپ دیکھیں کہ کیسا، کوئی ایسا نہیں۔ یہی معاشرے کی عکاس ہے یہ چیزیں، کہ ہمارا وہی رویہ ہے، کوئی زلزلہ، کوئی مصیبت، کچھ بھی، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، یہ تو اس وجہ سے ہے، یہ تو کوئی یہ الزام دے دینا کہ بھائی ان کا لباس ایسا ہے۔ لباس کا حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لباس کا کسی
آپ کی برائی سے کسی مصیبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یورپ میں آتے ہیں دیسی، وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ ایسی کوئی پابندیاں ہیں ہی نہیں، نہ میل جول کی پابندیاں، اور آپ کے یہاں بھی اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی تو آپ بھی خوشحال معاشرہ ہوتے، آپ نے فرسٹریشن نہیں ہوتی کہ اس طرح کے مسائل فیس کرتے آپ۔ تو یہ رویہ جو ہے کہ بس زندگی مرنے کی بات شروع ہوگی، یہ ختم کریں۔ سائنسی رویہ جو ہے خود میں اور بچوں میں اور اپنی سوچ میں پیدا کریں کہ